دوستوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے کراچی کے ایک مشہور شاپنگ سینٹر میں اس کو پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ وہاں سیلز مین تھا اور کافی سمارٹ اور خوبصورت تھا۔ اس میں گاہک کو مائل و قائل کرنے کی خداداد صلاحیت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مالک کا منظور نظر تھا، کیونکہ اس کی چرب زبانی کے باعث سیل خاطر خواہ ہوتے تھے۔ میں اپنی دوست نتاشا کے ساتھ اس شاپنگ مال کے کاسمیٹک کارنر میں گئی تھی، جہاں زیادہ تر خواتین کی دلچسپی کا سامان سجا ہوا تھا۔ میں نے ذرا دیر میں ہی اندازہ کر لیا کہ یہ نوجوان سیلز مین خواتین کو گھیر کر خریداری کروانے کا ماہر ہے۔ اس کا نام ارباب خان تھا۔ نیلی آنکھیں، سنہرے بال، اونچا لمبا اور گورا چٹا۔ کیا بانک پن تھا موصوف میں۔ ایسا کم ہی ہوتا تھا کہ کوئی عورت اس کی طرف جائے اور کچھ خریدے بغیر چلی آئے۔ ارباب خان کا تعلق متوسط گھرانے سے تھا۔ اس کو مذہب سے کچھ خاص شغف نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ شوخ رنگ لباس میں ملبوس ہوتا۔ شاید یہ اس کی ملازمت کا تقاضا تھا۔ امیر نہ ہونے کے باوجود اونچے خواب دیکھتا تھا۔ اس کی باتوں سے میں نے جلد ہی اندازہ کر لیا تھا کہ وہ اس کوشش میں ہے کہ کسی طرح جلد بہت سی دولت کما لے، جو سیلز مین والی ملازمت میں ممکن نہ تھی۔ برے کاموں کا ارباب میں حوصلہ نہ تھا، لہٰذا شرافت سے امیر بننے کا ایک ہی سیدھا سادہ سا طریقہ تھا کہ کسی امیر والدین کی اکلوتی لڑکی کو پھانس کر اس سے شادی کر لے۔ جب اس نے اپنی چرب زبانی سے میری سہیلی نتاشا کو لبھانا شروع کیا تو مجھے یہ سمجھنے میں ذرا بھی دیر نہ لگی کہ وہ نتاشا کے ساتھ دوستی کر کے کس طرح سے جیتے جاگتے خواب دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کاسمیٹک سینٹر پر ہر طبقے کی لڑکیاں آیا کرتی تھیں۔ وہ اس تلاش میں تھا کہ اس کی نظر نتاشا پر پڑ گئی۔ حالانکہ وہ معمولی شکل و صورت کی تھی، لیکن اس نے میری سہیلی کی شاپنگ کے انداز سے بھانپ لیا کہ یہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہو یا نہ ہو، بے حد لاڈلی ضرور ہے۔ نتاشا ایک بڑے صنعت کار کی بیٹی تھی۔ اس کی عادت تھی کہ جب شاپنگ کرتی بے تحاشا روپے خرچ کر دیتی۔ اس کے پاس پیسے کی کمی نہ تھی، تبھی شاپنگ کرنا اس کا محبوب مشغلہ بن گیا تھا، اور مجھے ساتھ لے کر چلنا بھی گویا اس کی کمزوری تھی کہ میرے بغیر وہ خود کو ادھورا خیال کرتی تھی۔ میں نے ارباب خان کی باتوں سے بھانپ لیا کہ یہ لڑکا میری دوست کی دولت سے مرعوب ہو گیا ہے۔ اس نے ہمیں بڑی سی قیمتی گاڑی سے اترتے بھی دیکھ لیا تھا، ورنہ معمولی صورت کی نتاشا میں سوائے دولت مند ہونے کے اور کوئی کشش نہ تھی۔ لباس بھی وہ ایسے فیشن کے منتخب کرتی کہ عجوبہ لگتے، اوپر سے گفتگو بھی بے اثر ہی کرتی تھی۔ چالاک ارباب نے اس کو غیر معمولی توجہ دینی شروع کر دی تو وہ بار بار اس کے کاسمیٹک سینٹر جانے لگے، اور تبھی میرے دل میں خطرے کی گھنٹیاں بج گئیں۔ نتاشا اس کی غیر معمولی توجہ سے سرشار ہو کر رفتہ رفتہ ارباب خان کی جانب ملتفت ہونے لگے۔ یوں بات بڑھتے بڑھتے روایتی محبت کے قصے پر آ کر ٹھہر گئی۔ بس پھر کیا تھا، ارباب نے برسوں پہلے جو خواب دیکھا تھا اس کو عملی جامہ پہنانا شروع کر دیا۔ یہ لڑکی کسی اعتبار سے اس کا آئیڈیل نہ تھی، تاہم اس نوجوان نے میری دوست کو اپنی محبت کا پکا یقین دلایا۔ اب اسے اپنے خواب کی تعبیر پوری ہوتی نظر آنے لگی، کیونکہ بھولی بھالی نتاشا اس کے مردانہ حسن اور خوش گفتاری سے اتنی متاثر ہو گئی تھی کہ اب اس کا ارباب سے ملے بغیر جی نہیں لگتا تھا۔ ارباب کی ڈیوٹی آدھا دن بعد بدل جاتی تھی۔ صبح 9 سے 4 بجے تک اس کی ڈیوٹی ہوتی، اس کے بعد دوسرے سیلز مین کی باری آ جاتی اور وہ محبت کی منزلیں طے کرنے کو آزاد ہو جاتا۔ میں جانتی تھی کہ ارباب خان جو متوسط اور مذہبی گھرانے سے ہے،
اس کے خاندان میں ایسی باتوں کو برداشت نہیں کیا جاتا کہ وہ کسی لڑکی کے ساتھ آزادانہ گھومے پھرے، اور غیر خاندان میں شادی پر ان کے ہاں سخت پابندی تھی۔ جو ایسا کرتا تھا اس کو اچھی نظروں سے نہ دیکھا جاتا تھا، مگر اس پر تو دولت مند ہونے کا بھوت تھا۔ حالانکہ یہ لوگ اتنے صاحب حیثیت بھی نہ تھے کہ نتاشا کے والد جیسے دولت مندوں کے چونچلے اٹھاتے۔ ارباب خان کو شام میں کلب جانا اور ڈانس کرنا نتاشا نے سکھایا، حتیٰ کہ تمبولا کھیلنا بھی اسے نہیں آتا تھا، جبکہ یہ میری دوست کا محبوب کھیل تھا۔ تاش بھی وہ بہت شوق سے کھیلتی تھی۔ وہ جب ارباب سے ملنے جاتی تو کچھ نہ کچھ رقم زبردستی اس کے جیب میں ڈال دیتی۔ اس نے ارباب کو کبھی یہ احساس نہ ہونے دیا کہ وہ غریب ہے اور نتاشا امیر۔ کبھی کبھی ساحل سمندر کسی خوبصورت تفریحی مقام پر یا کسی رومانی ماحول میں جب وہ دونوں ساتھ بیٹھتے تو وہ اس قدر کھو جاتی کہ بس سے باہر ہونے لگتے۔ حالانکہ ارباب بھی ایک نوجوان لڑکا تھا، لیکن اس نے بھی اپنی طرف سے برائی کے لیے پہل نہ کی، نہ ہی اس حوالے سے میری دوست کی ہمت افزائی کی۔ یہ دراصل ارباب کے دل میں اس جذباتی لڑکی کے لیے اس قسم کے جذبات تھے ہی نہیں۔ وہ تو اپنے مقصد یعنی اس کی دولت پر نظر رکھے ہوئے تھا کہ شرافت سے شادی کر کے امیر ہو جائے۔ تبھی اس نے نتاشا کی نسوانیت کو برباد کرنے کی کوشش نہ کی۔ وہ اکثر شکوہ کرتی کہ ارباب حد سے زیادہ شریف ہے، مڈل کلاس آدمی ہے نا۔ ان لوگوں کو بچپن سے یہی سبق پڑھایا جاتا ہے کہ اپنے جذبوں پر قابو رکھو، تبھی یہ ایسا ہے۔ یوں بھی اسے ارباب کی سرد مہری سے شکوہ ہوتا، اور کبھی فخریہ کہتی کہ دیکھو میں نے کتنے صحیح بندے کا انتخاب کیا ہے، جس کو ہوس نہیں بلکہ سچی محبت سے سروکار ہے۔ ارباب کے محتاط رویے کو اس نے شرافت جانا، اور دل میں اس کی قدر و منزلت کئی گنا بڑھتی گئی۔ وہ اسے سچ مچ خلوص دل سے شادی کی خواہش مند ہو گئی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے ارباب کی اتنی تعریفیں کی کہ گھر والوں کو قائل ہونا پڑا۔ جب بیٹی کا اصرار بڑھا تو اس کے ڈیڈی نے ارباب کو ملاقات کے لیے گھر بلایا اور کافی آؤ بھگت کے۔ انہوں نے ارباب سے ہر وہ بات پوچھی جو داماد بنانے کے لیے پوچھنا ضروری تھی، اور اسے کہا کہ ہفتے بعد سوچ بچار کر کے جواب دیں گے کہ تم کو داماد بنانا چاہیے یا نہیں۔ تاہم اس کو گرم جوشی سے ہی رخصت کیا۔ ایک ہفتہ بعد جب ارباب نتاشا کے والد سے ملنے گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو راضی ہیں، مگر تم پہلے یہ بتاؤ کہ کیا تم ہماری بیٹی کو وہی آسائشیں مہیا کر سکو گے جو اس کو یہاں حاصل ہے؟ کیا تمہارا گھر بھی ایسا ہی ہے جیسا ہمارا ہے؟ یہ باتیں سن کر سیلز مین نوجوان سکتے میں آ گیا۔ ایک بڑا بزنس مین ہونے کی وجہ سے اس کے والد نے شاید ارباب خان کا دماغ پڑھ لیا تھا کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ تبھی انہوں نے اس کی ذہنیت کو اس کے سامنے عیاں کر دیا۔ ان کی کھری کھری باتوں نے ارباب کی آنکھیں کھول دیں اور دولت حاصل کرنے کا نشہ ہرن ہو گیا۔ تھوڑی دیر گمسم رہنے کے بعد ارباب نے نتاشا کے ڈیڈی کو جواب دیا کہ یہ تمام چیزیں مہیا کرنا میرے بس میں نہیں۔ میں تو خود ایک شاپنگ سینٹر میں معمولی نوکری کرتا ہوں اور اپنی پوری تنخواہ اپنے گھر والوں کو دے دیتا ہوں۔ مہینے کی آخری تاریخوں میں بھی دودھ والے اور کبھی ترکاری والے سے میرا جھگڑا بھی ہوتا ہے۔ میں آپ کی بیٹی کو کچھ نہیں دے سکتا، نہ کار، نہ کوٹھی اور نہ نوکر چاکر ہے۔ آپ کی لڑکی میری حقیقت جانتی ہے، تاہم اس نے خود مجھ سے شادی پر آمادگی ظاہر کی ہے، اور اس کے حوصلہ دینے پر میں آپ کے در دولت پر آیا ہوں۔ بے شک میری بات کی سچائی جاننے کے لیے آپ اپنی صاحبزادی سے پوچھ سکتے ہیں۔ میں نے تو ان کو بتا دیا ہے کہ میں ایک غریب آدمی ہوں۔
ارباب کے بیان پر گھاگ بزنس مین نے ذرا ٹھہر کر کہا، ٹھیک ہے، تو تم جس قدر بھی اونچے خواب دیکھو مگر زیادہ لالچ برا ہوتا ہے، اور لالچی انسان کو کوئی بھی کبھی بھی اپنی بیٹی دینا پسند نہیں کرتا۔ میں تم جیسے خالی ہاتھ آدمی کو اپنا داماد بنانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ رشتہ ہمیشہ یا تو اپنی برادری میں کیا جاتا ہے، جہاں امیری غریبی کی تفریق کبھی کبھار نظر انداز کرنا پڑتی ہے، یا پھر اپنے برابر کے لوگوں میں، ورنہ اتنی تفریق ہو تو داماد نوکر بن کر رہ جاتا ہے۔ تو کیا تمہیں نوکر والی حیثیت قبول ہوگی، یا پھر میں اپنی بیٹی کی خوشی کو مد نظر رکھوں کہ وہ مجھے بہت عزیز ہے، لیکن اس کو صرف ایک جوڑے میں رخصت کر دوں تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ محض محبت سے گزر بسر نہیں ہو سکتے۔ زندگی میں خوشیاں لانے کے لیے دولت بھی بے حد اہم اور ضروری ہوتی ہے۔ اگر تم کو اس صورت میں میری بیٹی سے شادی منظور ہے کہ میں اس کو جائیداد میں سے کچھ نہیں دوں گا، صرف ایک جوڑے میں رخصت کروں گا، جہیز میں بھی پھوٹی کوڑی اسے نہ ملے گی۔ اگر تم کو اس صورت نتاشا قبول ہو تو میں تمہارا اسے نکاح پڑھوانے پر تیار ہوں۔ تم اپنے والدین کو میرے پاس بھیج دو۔ میں چاہتا ہوں کہ جس کو میں نے اتنے نازوں سے پالا ہے وہ لاڈلی یہ بھی جان لے کہ زندگی کی حقیقتیں کیسی ہوتی ہیں۔ بے شک اسے تلخ حقائق سے بھی ٹکرانا چاہیے تاکہ اسے والدین کی نافرمانی کی سزا مل سکے۔ ایسے ناعاقبت اندیش اور سرکش بچوں کا یہی علاج ہے۔ یہ محض دھمکی یا مذاق نہیں۔ میرے اس فیصلے کو تم ہلکا مت لینا۔ میں نے دولت بڑی مشکل سے کمائی ہے، لہٰذا جو میں کہتا ہوں وہی کرتا بھی ہوں۔ تمہیں میرا فیصلہ قبول ہو تو اپنے والدین سے کہہ دو، وہ آ کر شادی کی تاریخ طے کر لیں، لیکن مجھ سے کچھ ملنے کی امید نہ رکھیں۔ اس کے بعد جو تم لوگوں کی قسمت، جو حالات ہوں گے، مجھ سے شکوہ مت کرنا۔ زندگی جیسی بھی ہو اپنے بلبوتے پر گزارنا، اور اگر تم کو یہ صورتحال منظور نہیں ہے تو خبردار، جو آئندہ میری بیٹی سے ملنے کی کوشش کی۔ میں اپنی عزت کی حفاظت کرنا جانتا ہوں، میں جان لینا بھی جانتا ہوں اور دینا بھی۔ تم نے نتاشا سے ملاقاتیں جاری رکھی تو اس دنیا سے اوپر بھجوا دوں گا، اور یہ میرے لیے مشکل بات نہیں ہے۔ اس ملک میں کرائے کے قاتل بہت ہیں۔ ارباب کا ایک رئیس سے پہلی بار سابقہ پڑا تھا۔ اس کی سمجھ میں آ گیا کہ دولت صرف دو وصاف سے حاصل ہوتی ہے، ایک عقل اور محنت سے، اور دوسرا ذریعہ فراڈ، ریاکاری اور کرپشن کا ہے۔ یہ ذریعہ تو بہرحال اس کی دسترس میں ہی نہ تھا۔ وہ نہ تو کوئی بدماش، چور اچکا اور لٹیرا تھا، اور نہ ڈکیت، اور نہ ہی کوئی بددیانت بیوروکریٹ یا برا سیاستدان تھا۔ وہ تو متوسط طبقے کا ایک سیدھا سادہ نوجوان تھا جو معمولی نوکری کر کے حلال روزی کما رہا تھا۔ بس اس کے کچھ خواب تھے جو کچھ بے لگام سے بھی تھے، تبھی اس نے شارٹ کٹ سے اپنے خواب پورے کرنے کی کوشش کی تھی۔ بہرحال اب اسے اپنی چال پر نظر ثانی کا موقع ملا۔ اس نے سوچا کہ کیا خبر نتاشا، جس نے کبھی غربت میں ایک دن بھی نہ گزارا، غربت میں اس کا ہاتھ دے بھی سکے یا نہیں۔ وہ مجھ سے اس وجہ سے طلاق طلب کر لے کہ میں اس کی آسائشیں پوری نہ کر سکوں، اسے اپنی خواہشوں کا گلا گھونٹنا پڑ جائے، اور وہ نہ آسودہ ہو جائے تو بہتر یہی ہے کہ میں اسے نہ ملوں اور کنارہ کر لوں۔ اس نے یہ بھی غلط سوچا جیسا اس دولت کے لالچی نے ابتدا میں غلط سوچا تھا، مگر میں اپنی دوست نتاشا کو اس کے بچپن سے جانتی تھی۔ وہ ایسی لڑکی تھی کہ غربت میں بھی کبھی اس کا ساتھ نہ چھوڑتی، اور اس پل صراط کو پار کرنے میں اس کی مدد کرتی۔ اس کے ڈیڈی کا مقصد بھی ارباب کے پختہ ارادے کو، اس کے حوصلے اور ہمت کو آزمانا ہی تھا۔
ورنہ کوئی بھی دولت مند باپ اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے قربانی دیتا ہے تو پھر وہ اس کی خوشیوں کا نگہبان بھی بن جاتا ہے۔ ارباب کی کوہتائے سوچ نے اس بیچ راستے سے واپس پلٹ جانے کا مشورہ دیا، کیونکہ اصل بات یہی تھی کہ اس نے نتاشا سے نہیں بلکہ اس کی دولت سے محبت کی تھی۔ وہ اس کی دولت کے حصول کی خاطر محبت کا جال پھینک کر خود ہواؤں میں اڑ رہا تھا، اور جب دولت کے تصور کو جدا کر کے اس نے نتاشا کو دیکھا تو وہ اسے محض کاغذ کا ایک پھول نظر آئے جس میں خوشبو نہیں ہوتی۔ اس کا فیصلہ یہی ثابت کرتا تھا کہ وہ لالچی اور ایک خود غرض انسان ہے۔ نتاشا کی ڈیڈی سے ملاقات کے تیسرے روز اس نے جب میری دوست کو فون کیا تو میں اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اسپیکر آن کر دیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں پاکستان سے باہر جا رہا ہوں، میرا انتظار مت کرنا، میں شاید واپس نہ آ سکوں۔ یہ سن کر نتاشا کا رنگ زرد ہو گیا اور وہ رونے بلکنے لگی، مگر ادھر سے جواب نہ آیا اور فون بند کر دیا گیا۔ ارباب کے ایک دوست نے اس کے ویزے کا بندوبست کر دیا۔ یوں وہ یونان یا اٹلی جانے کی بجائے دبئی چلا گیا۔ کافی عرصہ وہاں رہنے کے بعد اس نے اتنا کما لیا کہ خود کو مالدار کہہ سکے۔ وہ خوشحال تو ہو گیا، مگر اس نے لڑکی کے والد کی باتوں سے خوفزدہ ہو کر نتاشا کو کھو دیا۔ شاید اس کی شخصیت میں کچھ کمی تھی، محبت میں خلوص نہ تھا کہ خود پر بھروسہ رکھتا۔ اگر یہ دو اوصاف انسان کی شخصیت میں نہ ہوں تو اس کے لیے سچی خوشیوں کا حصول مشکل ہو جاتا ہے۔ دوستو، یہ تھی نتاشا اور ارباب خان کی کہانی۔ امید کرتی ہوں کہ اس کہانی سے نوجوان طبقے نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ آپ سب کے پیار اور سپورٹ کا بہت شکریہ۔ آج کا اسپیشل تھینکس مسٹر سمیر خان کا، جو کہ دہلی انڈیا سے بلانگ کرتے ہیں، اور مسٹر محمد عبداللہ کا، جو کہ پاک پتن پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور کہانیوں کو اپنے پیاروں تک لازمی شیئر کیا کریں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ کون سی کہانی سن کر کس کو زندگی کا بہت بڑا سبق مل جائے۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔